بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ امام الطبرانی اپنی کتاب الکبیر میں روایت کرتے ہیں وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَلَا أَنَّ فَضْلَهُ وَمَقَامَهُ وَجَاهَهُ عِنْدَ رَبِّهِ بَاقٍ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ عِنْدَ أَهْلِ إِيمَانٍ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنما يرجع في الحقيقة إلى اعتقاد وجود تلك المعاني واعتقاد محبته وكرامته عند ربه وإلى الإيمان به وبرسالته وليس هو عبادة له بل إنه مهما عزمت درجاته وعلت رتبته فهو مخلوق لا يضر ولا ينفع من دون إلا بإذنه۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں مگر آپ کی فضیلت و مقام اور شان و شوکت اپنے رب کے پاس دائمی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور نہ اہل ایمان کے لیے کوئی شبہ ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ کا توسل حقیقت میں اس معنی کے وجود کے اعتقاد پر مبنی ہے آپ کی محبت و کرامت جو ان کے رب کے پاس ہے اس پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لانا اعتقاد توسل اسی معنی پر ہے۔ یہ عبادت مخلوق نہیں، یہ عبادت مخلوق نہیں، حضور بھی مخلوق ہیں۔ آپ اللہ کے سوا بذات ہی نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معطی و انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہاں تک آپ حدیث شریف لا تطرونی اور مقام خالق و مخلوق کے متعلق اختصاراً سماعت فرمایا ہے۔ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض امور ایسے ہیں جو خالق و مخلوق کے درمیان مشترک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا ہے۔ اکثر و بیشتر حضرات اپنی غلط فہمی کی بنا ان اشتراکی امور کے سبب شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ مفسرین اور علماء دین فرماتے ہیں وقد اخطا كثير من الناس في فهم معنى الامور المشتركه بين المقامين مقام الخالق ومقام المخلوق وظن ان نسبتها الى مقام الخالق شرك بالله تعالى۔ تحقیق کے اکثر لوگوں نے ایسے امور جو مقام خالق اور مقام مخلوق میں مشترک ہیں ان کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مقام مخلوق سے اس نسبت کو انہوں نے شرک باللہ گمان کیا۔ ان امور مشترکہ سے بعض خصائص نبویہ ہیں جن کے ادراک اور فہم میں بعضوں نے ٹھوکر کھائی ہے، بس انہوں نے قیاس بشریہ سے جانچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصائص سے سرفراز فرمایا جن کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا اس کا انہوں نے اور سمجھا کہ یہ صرف صفات الوہیہ ہیں۔ ایسا تصور محض تصور جاہلانہ ہے۔ بے شک رب العالمین جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ جب یہ خصائص رسول سے ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ان کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ انسان عاجز محض اور ضعیف ہے۔
هو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ایسے کتنے امور ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات و کمالات سے نوازا ہے، جس کی چند مثالیں سماعت فرمائے. الشفاعہ فہی للہ تعالی، قال اللہ تعالی قل للہ الشفاعہ. شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے شفاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس قرآنی دلیل پر بعض کا عقیدہ ہے کہ شفاعت کسی رسول اور اولیاء و صلحاء کے لیے ثابت نہیں. ان کا ایک عقیدہ سنیے. دیگر مسلمان حیات النبی کا کامل عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہابیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، اور اب انہیں اس دنیا اور اس کے مخمصوں سے کوئی تعلق نہیں. نہ وہ دنیا کے مامورات کا تصرف اقتدار رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی شفاعت اور وسیلہ کارگر ہے. آپ مسلمان حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نماز کا جزو لا ینفک سمجھتے ہیں، لیکن قدیم وہابی درود کو نہ نماز کا ضروری جز سمجھتے ہیں، نہ ہی کارآمد و فائدہ مند. العیاذ باللہ. ملاحظہ ہو کتاب وہابی مذہب حصے اول صفحے 284. یہ سب عقائد فاسدہ ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. شفاعت بموجب آیات قرآنیہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن یہی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کے لیے بھی اذن اللہ ثابت ہے، جس کا انکار ایک جاہل ہی کر سکتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی. انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلا شافع اور مقبول الشفاعہ ہوں. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول مشفع. میں اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن اور خبر پھٹنے والوں میں پہلا میں ہوں، اور میں پہلا مقبول الشفاعہ ہوں، یعنی سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ان 2-3 مثالوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے. اسی طرح علم غیب کا عقیدہ ہے. علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی صفت ہے. فہو للہ سبحانہ و تعالیٰ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان میں جو بھی ہے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر صفت الوہیہ کو کسی مخلوق میں اس کی اپنی ذاتی صفت کے اعتقاد کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کر لیا جائے تو یقیناً کافر ہے. ہاں قرآنی آیات و احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم سکھایا، جو کچھ کے سکھایا، غیب عطا فرمایا، جو کچھ کے عطا فرمایا. دینے والا جانے اور لینے والا جانے ہمارے لیے ما فوق الادراک ہے. اللہ جل وعلا فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور اللہ کی شان نہیں کہ اے لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ اس کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. ان 2 آیات شریفہ کے ساتھ ایک حدیث مبارک بھی سن لیں جس کو بخاری اور مشکات نے روایت کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں قیام فرما کر مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی تمام خبریں دی. یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا. دیکھا اپنے مقام خالق اور مقام مخلوق میں کس طرح بعض امور مشترک ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے امور اس کے لیے خاص ہیں، اور بندوں سے ان امور کا ظاہر ہونا اسی قادر مطلق کی صفات شان کا مظہر ہے. اسی قادر مطلق کی صفت شان کا مظہر ہوتا ہے. افسوس افسوس اس بات کا ہے کہ فرقہ باطلان شان صفات الہیہ کے اظہار کے عقیدے کو بھی شرک کہہ دیا. گویا انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث نبویات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. ایک مثال سن لیں. ایک شخص مولوی اشرف علی صاحب تھانوی سے پوچھتا ہے، زید کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، بالذات یعنی عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. دوسرا بالواسطہ، اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. زید کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ اس کے جواب میں تھانوی صاحب اپنے رسالے حفظ الایمان میں صفحے 7 پر فرماتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے. تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. العیاذ باللہ. بری عقل و دانش ببایت گریست. تھانوی صاحب کا عقیدہ ان کی اپنی عقل کی پیداوار ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. اے کاش یہ لوگ حضور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و احترام کو سامنے رکھ کر تھانوی صاحب کے ان الفاظ میں غور فرماتے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. غور فرمائیں، بلا شبہ اس ناپاک عبارت میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توہین ہے، اور آپ کی توہین صریح کفر ہے. اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، جس کو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الشفا میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں معجزات عطا فرمائے ہیں. ان معجزات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیوب پر مطلع فرمایا. اس باب میں احادیث کا وہ بحر زخار ہے، کوئی اس کے تہ تک پہنچ نہیں سکتا. معجزہ علم غیب کی قطعیت معلوم ہے، اور اس کے اس کثرت سے راوی ہیں کہ وہ اپنے معنی میں غیب پر مطلع ہونے پر متفق ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے پیدا کرنے والے قائد ہوں گے کسی کو نہ چھوڑا. ان کی شمار 300 سے زائد ہوتی ہے.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا پرندہ تک نہ چھوڑا جو آسمان میں اپنے پر مارتا ہے مگر آپ نے اس کو ہم سے بیان فرما دیا۔ اہل صحابہ اور ائمہ کرام بلا شک وہ باتیں بیان کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائی ہے۔ صحابہ کو ان کے دشمنوں پر غلبہ، فتح مکہ اور بیت المقدس، یمن و شام اور عراق کا وعدہ کیا اور امن و امان کے ظہور کی خبریں دی، اور یہ کہ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح خیبر ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر دنیا فتح فرما دے گا، اس کی غنیمتیں ان کو ملیں گی، کسریٰ و قیصر کے خزانے ان پر تقسیم ہوں گے، اور آپ نے اپنی امت میں فتنے اور اختلاف اور اہل ہوا پیدا ہونے کی خبر دی، اور یہ کہ امت کے 73 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ان میں ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ ان کے فرش نفیس ہوں گے، صبح و شام لباس بدلیں گے، اور یہ آگے سے یہ کھانے کا برتن اٹھایا جائے گا اور دوسرا کھانا رکھا جائے گا، اور ان کے گھروں میں پردے ڈالے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کے دن تم آنے والے دنوں سے بہتر ہو، جبکہ وہ لوگ اکڑ کر چلیں گے اور ان کی خدمت میں فارس و روم کی لڑکیاں ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں باہمی عداوت ڈال دے گا اور ان کے برے لوگوں کو ان کے اچھوں پر مسلط کر دے گا۔ کسریٰ اور فارس کا ملک تباہ ہو جائے گا، پھر کبھی کسریٰ اور فارس نہ ہوں گے اور نہ قیصر اس کے بعد ہوگا۔ اور فرمایا زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، فتنے اور جنگ و جدل کا ظہور ہوگا، اور فرمایا عرب کے لیے افسوس ہے کہ برائیاں قریب ہو گئی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے تمام زمین سمیٹ دی گئی، تو آپ نے اس کے مشارق اور مغارب کو ملاحظہ فرمایا، اور ان قریب میں آپ کی امت اس کی مالک ہوگی، غرب کے لوگ حق پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں۔ اور فرمایا حضرت عثمان ذو النورین اس حال میں شہید کیے جائیں گے کہ وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہوں گے اور ان کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت پر ٹپکے گا۔ اور فرمایا جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں فتنے ظاہر نہ ہوں گے، اور آپ حضرت زبیر اور حضرت علی کی لڑائی کی خبر دی، اور یہ کہ آپ کی ایک بیوی پر خواب کے کتے بھونکیں گے اور ان کے قریب بہت سے لوگ قتل ہوں گے، اس کے بعد وہ نجات کے قریب ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بصرہ کی طرف نکلتے وقت کتے بھونکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم کو لوگوں سے افسوس ہے اور لوگوں کو تم سے افسوس ہے، اور خزمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہادری سے لڑا مگر زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی تھی۔ حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کے بارے میں فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو، کیونکہ میں نے ان کو فرشتے غسل کراتے دیکھا ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو کہا کہ جنوبی نکلے تھے اور وہ جہاد کی جلدی میں غسل نہ کر سکتے تھے۔ اور فرمایا قبیلے ثقیف میں کذاب اور ظالم ہوں گے، چنانچہ لوگوں نے حجاج اور مختار کو دیکھا۔ اور فرمایا مسیلمہ کو اللہ تعالیٰ قتل کرا دے گا۔ اور فرمایا اہل بیت میں سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرمائیں گی۔ ردت کے فتنے سے ڈرایا اور فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت ہو جائے گی، پھر امت میں سرکش و جابر و فسادی پیدا ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان فرمایا، اور ان حاکموں کی خبر دی جو نمازوں کو اپنے وقتوں سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان قریب میں امت میں 30 کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں 4 عورتیں ہوں گی۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایک مرد گہتانی لاٹھی سے لوگوں کو نہ ہانکے۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت اگلے زمانوں کے طریقوں کو بالش اور ہاتھ بھر نہ کرنے لگے۔ اور فرمایا قیامت نہ قائم ہوگی مگر اشرار لوگوں پر۔ اور فرمایا قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین حجاز سے آگ نکلے گی اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یعنی اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی
کہ عرب سے شام تک پہنچے گی، اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے گا، اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لات و عزا کی پوجا نہ کی جائے، اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کی زمین چراگاہ سبززار اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک مسلمانوں یہودیوں کو قتل کر لو، اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے افرات ایک سونے کے پہاڑ کو کھول دے گا۔ پھر فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، ابل پڑے گا، یہاں تک کہ مالدار فکر میں رنجیدہ ہوگا کہ اس کا مال زکوٰۃ میں کون لے گا۔ اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کوئی شخص کسی شخص کی خبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی قیامت کے قریب ایسے فتنے اور فساد پھیلیں گے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ اور فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر زمانہ میرا عہد حاضر ہے، پھر جو اس سے متصل ہے، اس کے بعد پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو گواہی دے گی حالانکہ ان سے گواہی نہ مانگی جائے گی، وہ خائن ہوں گے، امانت دار نہ ہوں گے، وعدے کریں گے مگر پورا نہ کریں گے، وہ موٹے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہ ہوگا جس کے بعد شر نہ ہو۔ اور آپ نے فرقہ قدریہ اور رافضیہ کے نکلنے کی خبر دی، اور ان میں سے پچھلا پہلے والوں کو گالی دے گا، اور فرمایا انصار تھوڑے رہ جائیں گے، اور ان کا معاملہ ہمیشہ تفرقے میں رہے گا یہاں تک کہ وہ باقی نہ رہیں گے۔ اور آپ نے خوارج کا حال بیان فرمایا، اور ان کی صفت میں فرمایا کہ ان میں ایک ناقص الخلقت ہوگا، اور ان کے سر مڑے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا بکریوں کے چرانے والے لوگوں کے حاکم ہوں گے، اور ننگے بدن والے اونچے محل بنائیں گے، اور باندی اپنی مالکہ کو جلے گی۔ اور آپ نے اس وبا کی خبر دی جو بیت المقدس کی فتح کے بعد پھیلی تھی، اور یہ کہ بصرہ والوں کو حوادث کی خبر دی، اور فرمایا اگر یہ دین سریا پر چلا جائے تو ابنائے فارس کے کچھ لوگ اتار لائیں گے۔ اور آپ جب جہاد میں مصروف تھے تو تیز ہوا چلی تو آپ نے فرمایا ایک منافق کے مرنے کے لیے چلی ہے، بس جب آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ویسا ہی پایا۔ اور اس کے ساتھی قوم سے فرمایا تم میں ایک شخص ایسا ہے جس کی داڑھی احد پہاڑ سے بڑی ہے اور وہ جہنم میں ہے۔ پھر وہ شخص بھی یمامہ کے دن مرتد ہو کر مر گیا۔ اور آپ نے اس اونٹنی کی خبر دی جو گم ہو گئی تھی اور کسی طرح اس کی مہار درخت میں اٹک گئی تھی، اور آپ نے حاطب کے خط کی خبر دی جب اس نے مکے والوں کو لکھا تھا، اور آپ نے عمیر کے اس واقعے کی خبر دی جو صفوان سے خفیہ شرط ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر دے گا۔ بس جب عمیر قتل کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کو اس کے ارادے اور خفیہ شرط کی خبر دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آپ نے اس مال کی خبر دی جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام فضل کو چھپا کر سپرد کیا تھا، اور انہوں نے کہا اس مال کو اس کے اور میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ پھر وہ اسلام لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ بن ابی لہب کو اللہ کا یہ کتا کھا جائے گا۔ اور آپ نے اہل بدر کو کفار کے صنادید کے مارے جانے کے نشانات بتائے، اور وہی ہوا جو زبان مبارک سے نکلا۔ اور آپ نے اہل موتا کے بارے میں مارے جانے کی اس وقت خبر دی جبکہ آپ کے اور ان کے درمیان 1 مہینہ یا اس سے زیادہ دن کا فاصلہ تھا۔ آپ نے نجاشی بادشاہ حبش کے مرنے کی خبر دی جبکہ وہ اپنے ملک میں فوت ہوا، اور آپ نے فیروز کو خبر دی جبکہ وہ کسرا کا ایلچی بن کر آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ آج کسرا مر گیا۔ جب فیروز کو یہ بات محقق ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکالے جانے کی خبر دی جہاں بھی وہ ہوں، اور ان کو مسجد میں ستا ہوا پایا تو فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہاں سے نکالو گے؟ تو عرض کیا میں مسجد حرام میں ٹھہر جاؤں گا۔ فرمایا جب تم وہاں سے بھی نکالے جاؤ گے۔ اور آخر حدیث میں آپ نے ان کی تنہائی کی زندگی اور تنہائی کی موت کی خبر دی، اور آپ نے اپنی بیویوں میں سے ان کو جلدی ملنے کی خبر دی جن کے ہاتھ لمبے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقات دینے کی وجہ سے طویل ہاتھ سے تعبیر کیا، اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید ہونے کی خبر دی اور مقتل کی مٹی ہاتھ میں لی، اور فرمایا اس جگہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
اور آپ نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا جب وہ آپ کے ساتھ حرا پر تھے، ٹھہر جا کیونکہ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہے۔ پھر حضرت عمر، علی، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین شہید ہوئے۔ اور حضور نے سراخا سے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ان کو پہنایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے کسریٰ سے چھینا اور سراخا کو پہنایا۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دو ایسی جماعتیں جن کا ایک ہی دبا ہوگا آپس میں نہ لڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ تمام باتیں آپ کی حیات ظاہری اور آپ کی وصال کے بعد پوری ہوئی، جن کو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے اسرار اور ان کے پوشیدہ امور کی خبریں دی تھی، اور منافقین کے اور ان کی کفری باتیں جو آپ کے اور مسلمانوں کے بارے میں تھی ان کی خبر دی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے تھے کہ خاموش رہو، اللہ کی قسم اگر کوئی آپ کے پاس خبر دینے والا نبی ہوگا تو یہ بطحا کے پتھر بھی آپ کو خبر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کی حالت کی خبر دی جو لبید ابن عاصم نے کیا تھا، اور آپ نے قریش کو خبر دی کہ ان کا وہ صحیفہ جس کے ذریعے بنی ہاشم پر غلبہ پاتے تھے اور اس کے ذریعے قطع رحم کرتے تھے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس میں صرف اتنی جگہ باقی ہے جہاں اللہ کا نام ہے۔ تو انہوں نے ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو بیت المقدس کی نشانیاں اس وقت بتائیں جبکہ شب معراج کی خبر پر آپ کو جھٹلایا تھا، اور آپ نے ایسی تعریف بیان فرمائی جیسے آپ کے پیش نظر ہے، اور آپ نے ان اونٹوں کی خبر دی جو آپ کے راہ گزر میں جا رہے تھے اور ان کے پہنچنے کے وقت کی خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حادثات کی خبر دی جو آپ کے بعد ہوں گے جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، خاص طور پر قیامت کی نشانیاں و علامتیں اور حشر و نشر کا بیان، میدان قیامت اور قیامت کا تفصیلی بیان، اور نیکوں اور بدوں اور جنت اور اس کے انعامات اور دوزخ اور اس کے عذاب کی خبریں دی۔ اس اعتبار سے تو یہ فصل اور بیان ایک جز پر ایک مستقل دیوان بن جائے گا جو ہم نے اس کی طرف صرف اشارہ کیا ہے۔ یہ سب مختلف اور پوری احادیث کے ٹکڑے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ ایک عقیدہ ہدایت کے متعلق بھی ہے۔ اس مقام پر بھی اکثر لوگوں نے مقام خالق اور مقام مخلوق میں جو امور مشترک ہیں ان کے فہم و ادراک میں غلطی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے رسول، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ سے خاص ہے، اس میں کسی مخلوق کا اختیار نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ بھی فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ پہلی ہدایت دوسری ہدایت کے ماسوا ہے۔ مومنین و مسلمین خالق و مخلوق کے فرق کو سمجھنے میں ایک ذاتی ہے جو خالق کی صفت ابدی ہے، دوسری مجازی ہے جو مخلوق کی صفت حادث ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ کہا جاتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي هِدَایَةً إِرْشَادًا، یعنی یوں کہا جاتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي هِدَایَةً غَيْرَ هِدَایَتِنَا، لیکن نہیں بولا گیا، بلکہ یہ بات آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت مطلق بلا قید و شرط ہے۔ اہل اسلام کے موحدین الفاظ کے معنی و ادراک کو سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اس کی مزید مثال قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رافت و رحمت کے متعلق آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے حق میں آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود رؤوف الرحیم ہے جو اس کی صفت ذاتی و کمالی ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ یہ الفاظ ملیں گے، لیکن یہ سمجھنا
لابد و ضروری ہے کہ دوسری صفت پہلی صفت سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف الرحیم اسی کے لیے خاص ہے جو ابدی، ازلی، قدیم، غیر حادث اور غیر مخلوق ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس کے برخلاف ہے۔ اس فرق کو ایک